أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں سکینہ؟ ہیں سکینہ؟ جی کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی جی ہٹ گئی تھی آگے سے. جی جی کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ امام حسین علیہ السلام. آپ تاریخ پہ چلی گئیں. تاریخ کا نہیں ہے یہ گھنٹہ. ان کو تاریخ کا ہی دھیان آ رہا ہے. 3 دن تاریخ ہوتی ہے، 2 دن منگل بدھ اخلاق ہوتا ہے، خود سازی. اب آپ نے مرتبے بتائے تھے. جی احسن، کہ انسان کی حقیقت ایک ہے لیکن اس کے مرتبے ہیں، مراتب ہیں. جو ابھی بیان ہوا تھا کہ انسان کی بات چل رہی تھی انسان کے نفس کے بارے میں، انسان کے نفس کے بارے میں، روح کے بارے میں. انسان کے نفس اور روح کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں. روایات و آیات 2 طرح کی ہیں. ایک طرح کی آیات و روایت وہ ہے کہ جس میں انسان کے نفس کو، اس کی روح کو ہر فضائل، ہر کمالات کا چشمہ بتایا کہ وہیں سے کمال نکلتا ہے، اور اس کی بہت تعریف کی گئی ہے. انسان کی روح اور نفس کی خوب تعریف کی گئی ہے، بتایا جیسے روایات میں کچھ ذکر کی. لیکن کچھ طرح کی روایت وہ ہے کہ جس میں نفس انسان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن بتایا ہے کہ اس سے جنگ کرو، یہی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، یہیں سے سب برائیاں نکلتی ہیں. تو سوچنے والے جو سادہ لوگ ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی روایات میں تضاد ہے یا تو ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہ کچھ روایات تو آیا تعریفیں کر رہی ہیں نفس کی، کچھ جو ہے برائی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ٹکراؤ ہے روایات میں. یا اگر یہ نہ بھی سوچیں تو پھر یہ سوچیں گے کہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ 2 روح ہیں، اس کے اندر 2 نفس ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. یہی ہے نا سکینہ؟ لیکن انہوں نے پہلے تو 2 روح نہیں ہے، 2 نفس نہیں ہے تو ثابت کر دیا. انہوں نے بتا دیا یہ بات تمام علوم میں اور دوسری جگہ پہ ثابت ہو چکے کہ انسان ایک حقیقت ہے، انسان ایک حقیقت واحدہ ہے. تو اس کا مطلب 2 نہیں ہو سکتے. تو پھر روایات میں ٹکراؤ ہے؟ کہا کہ نہیں، ٹکراؤ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے انسان ایک حقیقت ہے لیکن اس کے کچھ مرتبے ہیں نہیں ہیں. ایک مرتبے میں وہ جسم ہے، تو اس میں کون کون چیزیں شامل ہیں؟ پتھر بھی شامل ہیں، جمادات بھی، نباتات بھی. ایک مرحلے میں انسان جس میں نامی ہے، نمو کرنے والا، بڑھنے والا، تو اس میں اس کے ساتھ نباتات شامل ہیں، بس جسم وہ شامل نہیں ہوں گے، جمادات، پتھر وغیرہ. لیکن ایک قسم، ایک مرتبے پہ انسان حیوان بھی تو ہے سکینہ. ایک مرتبے میں انسان حیوان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہوت رکھتا ہے، غضب رکھتا ہے، سب چیزیں رکھتا ہے. ایک مرتبے میں آ کے انسان ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے. وہاں جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس سے حیوان وغیرہ سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی عقل کام لینا چھوڑ دے تو پھر وہ حیوانوں سے جدا نہیں ہوتا، پھر حیوان ہی ہے. اگر شہوت حیوانوں میں بھی ہے، اس پہ بھی اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر جانور میں اس میں کیا فرق؟ غضب جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بھی اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر اس میں کیا فرق؟ تو یہی جو 2 طرح کی روایات ہیں وہ اسی لیے ہیں. وہ جو برائیاں کہی گئی ہیں انسان کے نفس کی، وہ نیچے والا مرتبہ جو اس کا حیوان والا مرتبہ ہے نا، اس کی برائی کی گئی ہے کہ اس کو سدھارو. وہ سب سے بڑا دشمن ہے. وہ نیچے والا مرتبہ جو حیوانی مرتبہ ہے وہ سب سے خطرناک انسان کا دشمن ہے. اسی کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھیے ایک مرحلے میں وہ حیوان ہے، یعنی وہ غضب رکھتا ہے، شہوت رکھتا ہے. اب اگر اسے کنٹرول نہ کر تو دشمن ہے نہیں ہے اس کا شہوت دشمن ہے نہیں. شہوت کا مطلب خالی ایک ہی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، وہ نہیں. شہوت وہ بھی ایک چیز ہے. شہوت میں یعنی ہر چیز اپنے لیے چاہنا سکینہ. شہوت میں یعنی ہر چیز اپنے لیے چاہنا. شہوت کا مطلب ہے میلان، رجحان، نفس کا رجحان
ہر چیز اپنے لیے چاہنا، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، ہر چیز، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شہوت جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ جانور والے ہوئے، وہ بھی مثلا شہوت میں آتا ہے. تو خالی شہوت میں وہی کام نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں شہوت یعنی مثلا کسی بھی کس طرف کیسی بھی نگاہ ڈالنا ہے، کسی کو بھی وہ کرنا نہیں. شہوت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان، شہوت کا اصل میں لوگ بھی مانا دیکھیں میلان، رجحان، یعنی اپنے لیے چاہنا ہر چیز کو. خواہشات نہیں ہے وہ شہوت کا جی مطلب؟ جی خواہشات، وہی چاہت، خواہشات. اب وہ خواہشات مال کی، دولت کی، عہدے کی، تعریف کی بھی ہو سکتی ہیں. اب اگر یہ کنٹرول میں نہ ہو انسان کے تو کہیں بھی منہ مارتا پھرے گا، کہیں بھی چوری کرتا پھرے گا، کیونکہ اسے اپنے لیے چاہیے ہر مال. تو دنیا کا مال اس پہ ہو نہیں آئے گا اسے، تو وہ چوری کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا، چھینے گا، چھینے گا، مارے گا، پیٹے گا، یہی کرے گا اگر کنٹرول نہ کرے تو. ٹھیک ہے. اور غضب کنٹرول میں نہ ہو تو کسی سے بھی کچھ بھی کر لے گا، وہ لڑے گا، پیٹے گا، کچھ بھی کرے گا، کہیں بھی کچھ بھی کر دے گا. تو اس والے مرتبے کی برائی کی گئی ہے. اور جو تعریف کی گئی ہے وہ اس مرحلے کی گئی ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ انسانیت کا، کہ جب اور اس کی تعریف کی گئی ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو دو مرتبے ہیں، انسانی اور حیوانی مرتبہ. دیکھیے کتاب پہ دیکھیے اب ان دو مرتبوں اور دو حیثیتوں اور دو وجودوں میں، کیونکہ دو حیثیتیں ہوئی نا، حیوانی، انسانی، دو وجود اور دو حیثیت، دو مرتبے، ان میں ہمیشہ کشمکش اور جنگ رہتی ہے. حیوانی مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تو مرتبہ پا، اس کے لیے کچھ بھی کر، تو مال لا، اس کے لیے تو کچھ بھی کر، حلال حرام بھی مت دیکھ، ہے حیوانی مرتبہ یہ کہتا ہے. لیکن انسانی مرتبہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، تجھے مال کی خواہش ہے تو محنت سے کما، حلال کما، کسی کا ڈاکہ مت ڈال. ہے تجھے تیرا دل مائل ہو رہا ہے کسی کی طرف تو تو نکاح کر اس سے، ایسے منہ مارتا پھر. تجھے عہدہ چاہیے، عہدے کے لیے محنت کر. یہ انسانی مرتبہ سکھاتا ہے. لیکن حیوانی مرتبہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، بس تو کر اپنے لیے. تو اس لیے ان دونوں میں کشمکش رہتی ہے نہیں رہتی سکینہ؟ ہمارے اندر ایسی دو قوتیں ہیں نہیں ہیں کہ ایک قوت کہتی ہے یار چل کر لے، آج تو چوری کر لے، ڈکیتی ڈال لے، یا کسی پہ یہ کر لے، وہ کر لے. لیکن ایک کہتا نہیں یار خدا ناراض ہو جائے گا. رہتی ہے کشمکش نہیں ہے ہر وقت؟ جنگ ہر وقت چلتی رہتی چلتی رہتی ہے، ہر وقت کشش. ٹھیک ہے، کشمکش دونوں میں چلتی رہتی ہے کہ اپنی خواہشات اور تمنیات اور تمناؤں کو، آرزو کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے حیوانی مرتبہ. اور قرب الہی، اللہ کی قربت اور ترقی اور تکامل نفس انسانی کو روکے رہتا ہے، تکامل تک نہیں پہنچنے دیتا، قرب الہی تک. چل یار کر لے، بعد میں دیکھ لیں گے یار کیا ہو رہا ہے، وہ یہی تو ہوتا ہے یہ حیوانی مرتبہ. اور اسے اپنا غلام بنایا کہ یہ چاہتا ہے حیوانی مرتبہ. لیکن اس کے برعکس، اس کا الٹا، نفس انسانی اور مرتبہ عالی جو ہے نا، وہ نفس انسانی جو عالی مرتبہ ہے اس کا، وہ انسانی وجود کو ہمیشہ کوشش میں یہ رہتا ہے کہ وہ انسانی کمالات کے اعلیٰ مرتبوں تک لے جائے اسے، کہ یار چلو مجھے اللہ کے لیے سب گناہوں کو چھوڑنا ہے، کم سے کم پہ قناعت کرنی ہے. قناعت یعنی کسی کے مال پہ نگاہ نہیں رکھنی ہے، کسی کی اور کسی پر غلط نگاہ نہیں رکھنی ہے، کسی کے مال، دولت، عزت، آبرو کسی پہ نہیں، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو یہ انسانی نفس انسان کے لیے یہ اسی طرف کوشش میں لگا رہتا ہے نہیں لگا رہتا ہے. وہ خواہشات اور حیوانی تمائلات کو قابو میں کرتا ہے بھائی دیکھیں، اور اسے اپنا نوکر اور غلام بنا لیتا ہے. سکینہ آپ یہ بتائیے، غلام علی اصغر، آپ کسی کا بھی مال کیوں نہیں چراتے؟ سکینہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے مال و دولت کی چاہت نہ ہو؟ سکینہ سب کو ہے نا؟ تو آپ کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے؟ نہیں. تو پھر چرا تو نہیں رہی آپ کسی کی؟ ڈکیتی کیوں نہیں ڈال رہی آپ؟ چھین کیوں نہیں رہی آپ؟ کیونکہ یہ برا کام ہے. ہاں، کیونکہ ہمیں انبیاء نے، اہل بیت نے اور اللہ نے ہمارے اندر ایک قوت رکھی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں یہ حیوانی مرتبہ ہے، اس سے بچو، انسانی مرتبے پہ رہو. ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک دن ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمیں اس کی سخت سزائیں ملیں گی، ہمیں اس کی. تو یہ کس نے روکا آپ کو یہ کام کرنے سے؟ یہی اعلیٰ مرتبہ جو انسان ہے، انسان کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ نفس انسانی، اس نے روکا ہوا ہے. ورنہ خواہش آپ کو بھی ہے، مال دولت کی، عہدے کی،
اور ہمیں بھی ہے، سب کو ہے، لیکن ہم کیوں نہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قدم کیوں نہیں اٹھا رہے، ہر غلط سلط قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ یہ ہمیں انسانی مرتبہ نے روک رکھا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں، آپ دیکھیے آج ہی کی دنیا میں، آپ دیکھیے حکومت دولت کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں کا قتل عام ہو جائے، لوگوں کی لوٹ پیٹ ہو کے لوگ بھوکے مر جائیں، انہیں فرق نہیں پڑ رہا لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا چیز سستی ہو جائے کیا مہنگی ہو جائے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو وہ ان پہ کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ حیوانی نفس نے، نفس، کیونکہ اب وہ قرب الہی سے انہیں دور کر رہا ہے، اور ان کے آرزوئیں تمنائیں ان کے نفس انسانی پر غالب آ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے جی آغا۔ جی۔ آغا ہمارے گھر سے چوری ہو گئے تھے 2 موبائل اچھا، جو اس وجہ سے۔ دیکھیے تو ٹھیک ہے، آپ نہیں کر رہی یہ کام، کیوں؟ کیونکہ آپ کا انسانی نفس آپ کو روکے ہوئے، لیکن اس کو نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا اسے؟ کیونکہ اس کا حیوانی نفس اس پہ غالب آ رہا ہے۔ یہی ہے، ہمیشہ ان دو نفسوں میں، ان دونوں مرتبوں میں بھی جنگ چھڑی رہتی ہے۔ ایک قرب الہی تک لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ایک اسے پستیوں میں لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کشمکش اور جنگ میں ان دو سے کون دوسرے پر غلبہ حاصل کرتا ہے؟ اگر روح انسان اور ملکوتی نے غلبہ حاصل کر لیا تو پھر انسانی بلندیاں، اس کی عزتیں بلند ہو جائیں گی، قرب الہی کے مرتبے اور قرب الہی تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس کے حیوانی مرتبے نے غلبہ پا لیا تو بھائی آدمی پھر پست سے پستی تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وسیم رضوی سے تیاگی کب بن جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا۔ بھلے آغا۔ تو اگر انسانی نفس اس پہ غالب رہتا ہے تو پھر وہ اس کو سیر و سلوک کرتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اللہ کے قرب تک پہنچتا جائے گا۔ اور اگر روح حیوانی اور حیثیت بہیمی چوپائے والی حیثیت مرتبہ اس کے اوپر غلبہ کر لیا تو پھر عقل کا چراغ بجھ جائے گا، اور وہ اسے گمراہی اور ضلالت کی وادی میں دھکیل دے گا۔ اسی لیے پیغمبر آئے ہیں کہ ہمیں اس سے بچائے کہ انسان کو اس مقدس جہاد اور جنگ میں حتمی اور یقینی مدد کریں، ہمیں بتائیں۔ یہ تھا 2 مرتبے، سمجھ گئے کون سے 2 مرتبے ہیں وہ؟ یہ ہے انسانی مرتبہ اور حیوانی۔ یہ مت سوچے گا کہ انسان 2 طرح کا ہے، کیا نہیں، ایک ہی طرح کا ہے۔ تو کیا مطلب روایات میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ 2 انسان حقیقت ایک ہے، لیکن مرتبے ہیں اس کے، اس اعتبار سے پست والے مرتبے کی برائی کی گئی ہے، اعلیٰ والے مرتبے کی تعریف کی ہے۔ اب انسانی ارزش قیمت، انسان کی 2 حیثیتیں اور 2 وجود ہیں، ایک انسانی اور ایک وجود انسانی اور ایک وجود حیوانی۔ انسان کی قدر اور قیمت انسانی وجود سے ہے۔ انسان کو جو انسان کی اہمیت دی جاتی ہے، سکینہ، علی اصغر، غلام علی، شارب، ساجد، انسان کی قدر و قیمت کس چیز سے ہے؟ اس ہاتھ پیروں سے، اس ہائٹ ہیلتھ سے؟ اگر اس وجود سے ہے ایسے تو پھر جانوروں کی بھی ہونی چاہیے قدر و قیمت، وہی جو انسان کی ہے؟ نہیں، انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ انسانی وجود سے ہے اور حیوانی وجود سے نہیں ہے۔ حیوانی وجود تو اس کا طفیلی ہے، حیوانی وجود تو اس کا طفیلی ہے۔ طفیلی ہے مطلب یعنی کسی نے دیا ہے، ماں باپ نے دیا ہے وہ وجود، اسے اللہ نے دیا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ طفیل میں تو ملا ہے، ماں باپ نے شادی کی آپس میں، تب جا کے ہمیں وجود ملا ہے یہ والا۔ اور در حقیقت وہ کچھ بھی، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے آپ کا یہ بدن؟ کتنا بھی ہینڈسم سنوار لیجئے اور آپ بیکارہ ناکارہ ہیں، انسانی قدریں نہیں بڑھائی ہیں آپ نے، تو کسی کی عزت نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جسم چاہے نحیف ہو، لاغر ہو، اتنا اچھا نہیں ہے، برا ہے، کمی ہے مثلا مثال کے طور پر، لیکن ہم نے انسانی اقدار کو، منزلتوں کو اتنا اعلیٰ مقام تک پہنچا لیا ہے، دنیا کے دل جھکیں گے پھر ہمارے سامنے۔ ایسا ہی ہے؟ بھلے آغا۔ گرچہ انسان حیوان تو ہے ہی، اور اسے حیوانی وجود کے لیے اس کے لوازم میں زندگی حاصل کرنے کی اہمیت دینی بھی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس انسانی اقدار میں لگا رہے، تو اس کا جو حیوانی ہے تو اس کو بھی تو ضرورت ہے، اسے کھانا بھی چاہیے، اسے پیٹ بھریے اس کا، یہ بھی تو ضروری ہے، لیکن اس کا دھیان میں رکھ کے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ اسے حیوانی وجود کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں زندگی کے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ حیوانی زندگی بسر کرے،
کھائے پیے موج کرے ہر چیز اپنے لیے نہیں، بلکہ انسان اس جہان میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کی تکمیل کرے، اس حیوانی زندگی کے ذریعے سے اپنے انسان کو ترقی دے، اپنے انسان کو ترقی دے، اور اس حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کا فائدہ حاصل کرے۔ انسان دونوں انسانی حیوانی زندگی میں کئی ایک چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی میں بھی حیوانی زندگی میں بھی، جن کے تقاضے خود اس کے وجود میں رکھ دیے گئے ہیں، خود اس کی جو کیا کیا اسے ضرورت ہے اس کے وجود میں ہے۔ پیاس لگے گی حیوانی وجود کو تو آپ پانی مانگیں گے، بھوک کے لیے آپ کا پیٹ مانگے گا، اس لحاظ سے وہ ایک حیوان ہے اور نامی ہے، کیونکہ اسے پانی، کھانا، مکان اور لباس کا محتاج ہے وہ، تاکہ وہ زندہ رہے، زندہ رہنے کے لیے اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اسے کیسے پتہ لگتا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ خدا نے یہ چیز انسان کے اندر رکھ دی، پیاس لگے گی تو اسے پتہ لگ جائے گا، بھوک لگے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ پانی اور غذا کا محتاج اس لحاظ سے کہ ان کو پورا کرے، اسے تلاش اور کوشش کرنی ہوتی ہے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، ان سب کے لیے اسے محنت کرنی ہوتی ہے۔ بھوک، پیاس، لذت، پانی اور غذا کی طلب یہ اس کے وجود میں رکھ دی گئی ہے، اسے اب پیاس کی طلب ہو رہی ہے، اب کھانے کی طلب ہو رہی ہے، اب مثلا فلاں چیز کی طلب ہو رہی ہے، اس کے وجود میں رکھ دی گئی ہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ نسل انسانی باقی رہے، اور کیونکہ انسان کی نسل باقی رہے اس لیے اسے جنسی غریزہ رکھ دیا اس کے اندر کہ اسے اب اس چیز کی چاہت ہے، اب اسے یہ چاہت ہو رہی ہے کہ اسے شادی کرنی چاہیے، اور بیوی کی طرف میلان بھی رکھ دیا، رجحان کے بیوی سے کی طرف رجحان ہے اس کا، چاہتا ہے اسے، اور اس کے وجود میں یہ بات رکھ دی گئی ہے، اسے الگ سے تھوڑے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اب تم شادی کر لو، شادی کی عمر ہو گئی، نہیں، اسے خود احساس ہو جاتا ہے، اس کا خود مائل ہونے لگتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے وجود میں جو حیوانی بدن کو، حیوانی مرتبے کو جو جو چیزیں ضرورت رہتی ہیں وہ اللہ نے اس کے رکھ دی ہیں اس کے اندر۔ انسان اپنے باقی رہنے کا علاقے مند ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں، زندگی کے باقی رکھنے میں حیوانی زندگی اور اس کے آثار کا پابند ہے، وہ کھانا کھائے گا، شادی کرے گا، پانی پیے گا، بچے کرے گا، سب۔ جب غذا کو دیکھتا ہے، کھانے کو دیکھتا ہے اور بھوک کا احساس کرتا ہے تو کھانا کھانے کی طرف میلان، رجحان ہو جاتا ہے اس کا، اور اپنے آپ سے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے کھانا حاصل کرنا چاہیے، اور اسے کھانا چاہیے، اور اس کے حاصل کرنے میں کوئی مانے یا آڑے آ رہا ہو، کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ پھر یقیناً ایسا احساس برا نہیں ہے کہ آپ کو اب پیٹ کی بھوک پیاس ہے یا بھوک کی ضرورت ہے یا شادی کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے پھر انسان کوشش کرتا ہے، نہیں کرتا، اور یہ کوشش کرنا کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ انسان کو انسانی مرتبے کی ترقی دینے کے لیے حیوانی مرتبے کا بھی تو محتاج ہے وہ، بھائی حیوانی مرتبہ اس کا یہ ہے، مثلا اسے کھانا کھانا، پانی پینا، شادی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اب نہ کرے وہ تو انسانی ترقی کیسے کر لے گا مرتبے کی جب تک یہ سلامت نہ رہے گا؟ جی بھلے آگا جی، یہ احساس برا نہیں ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے بقا کے لیے، ان دوام کے لیے، بقا کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے تاکہ کھائے اور پیے۔ اسلام میں نہ صرف اس سے روک، بلکہ اسلام میں اس کام سے روکا تو نہیں گیا نا، آپ کو بھوک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کھانا کمانے کے لیے روکا تو نہیں گیا نا سکینہ، پیاس کی جی ضرورت ہوتی ہے، پیاس کے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو مجھے پانی چاہیے، پانی سے روکا تو نہیں گیا نا اسلام میں۔ اب اس کے رجحانات جن سے مخالف کی طرف رجحان ہوتے ہیں، جن سے مخالف سمجھ رہے ہو، لڑکا ہے تو لڑکی کی طرف، لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف رجحان رکھا ہے، اس کی فطرت میں ہے انسان کی، تو کیا اس سے روکا ہے اسلام نے؟ نہیں، نہ صرف کہ روکا نہیں ہے بلکہ اس کی سفارش بھی کی گئی ہے کہ آپ کھانے کے لیے محنت کیجئے، اولاد کی تربیت کے لیے محنت کیجئے، اپنی بیوی کے لیے شادی کر کے اس کی بیوی کے لیے محبت کیجئے، شادی کا انتظام کیجئے، یہ کیجئے، بلکہ اور تاکید کی ہے اسلام نے۔ لیکن اس مطلب کو بھی جاننا چاہیے کہ حیوانی زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی کا مقدمہ تمہید ہے، جو آگے کی زندگی ہے نا، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے یہ اس کا مقدمہ تمہید ہے، یہ خود انسان کی خلقت کی غرض نہیں ہے، انسان کا مقصد کھانا پینا، شادی، بچے نہیں ہے، یہ تو مقدمہ ہے اس زندگی کے لیے کہ آپ اس مقدمے میں اپنے آپ کو اس والے زندگی کے لیے آمادہ کیجئے، بلکہ یہ طفیل ہی ہے، طفیل میں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اگر کسی نے حیوانی زندگی کو ہی اصل ہدف قرار دے دیا
اور دن رات ہمیشہ خواہشات اور تمنا اور حیوانی زندگی میں ہی لگا رہا اور اس کی کوشش اور تلاش کرتا رہا اور اپنی زندگی کا ہدف خورد و نوش، کھانا پینا، آرام کرنا، شہوت رانی اور غرائز حیوانی کا پورا کر، اگر اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا کہ میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے شہوت غرائز حیوانی کو پورا کرنا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بس یہی، تو وہ ضلالت اور گمراہی میں ہی پڑتا جائے گا، کیونکہ اس نے ملکوتی روح اور عقل انسانی کو حاکمیت سے دور کر کے اب اس کی حاکمیت ختم کر دی، اس نے اسے محکوم بنا دیا، فراموشی کے خانے میں ڈال دیا اس نے عقل انسانی کو۔ ایسے شخص کو انسان شمار نہیں کرنا چاہیے، شکل و صورت بھلے انسان جیسی ہو لیکن حقیقت میں وہ انسان تھوڑی رہ گیا پھر کہ جس نے ساری زندگی کا مقصد یہی سمجھ لیا بس، بلکہ وہ ایک حیوان ہے جو انسان کی شکل و صورت میں ہے، اس کے پاس عقل ہے لیکن وہ ایسی دور ہو گئی ہے اس سے عقل کہ جس سے انسانی کمالات اور فضائل کو نہیں پہچان رہا، وہ آنکھ کان ہے اس کے لیکن حقیقت اور حقیقت کو نہیں سن رہا نہ دیکھ رہا وہ۔ قرآن ایسے انسان کو حیوان بلکہ بل ہم اضل، یہی آیا ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ گئے گزرے، کہ کیوں حیوانوں سے بھی گئے گزرے، کیوں کہا خدا نے بل ہم اضل؟ سکینہ ایسا کیوں کہا بھائی؟ ایسے لوگ جو ساری زندگی کا ہدف ہی کھانا پینا شہوات یہی بنا کے رکھ لیں، ان کو جانور بلکہ ان سے بھی بدتر کہا گیا۔ بدتر کیوں؟ کیونکہ بھائی جانوروں پہ کم سے کم عقل نہیں تھی، وہ اس لیے ایسا نہیں کر رہے، وہ عقل نہیں تھی اس لیے جو ہے وہ آگے کی نہیں سوچ رہے، بس اپنا ہی سوچ رہے ہیں سب، لیکن تجھ پہ تو عقل تھی ہونے کے باوجود تو نے ان جیسا بنا لیا اپنے آپ کو، تو اس سے زیادہ بدتر ہوئے نہیں ہوئے؟ اس لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپاؤں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ان پہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس بھائی عقل نہیں تھی اس لیے ہم تو بس یہ والی زندگی جی رہے تھے، کھانا پینا مجھے چاہیے، میرا یہ میرا وہ، جانور تو یہ کہہ دیں گے جا کے تو تم کیا کہو گے؟ تم پہ تو عقل تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے ہونے کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، اپنی عقل کو، اپنی نفس انسانی کو کھو دیا، بلکہ اس سے بھی گمراہ تر جانتا ہے، کیونکہ حیوان تو عقل ہی نہیں رکھتا، لیکن ایسا شخص عقل رکھتا ہے لیکن نہیں سمجھتا، بس اسے کھانا پینا رہنا سہنا اسی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے پیغمبر اگر تیری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو سمجھ لے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور کون سا شخص اس سے گمراہ تر ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ اپنے سوء اختیار سے جہنم میں جائیں گے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے، اسی واسطے کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن حقیقت نہیں سنتے، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، یہ غافل ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دیکھیں انہوں نے دے رکھی ہوگی نمبر 1 میں جا کے، کہیں کہاں دیا ہے نمبر 1 میں؟ آخری میں بالکل آخر میں، یہ راستہ نمبر لے کے پڑے اس کے بعد یہ، بہرحال ٹھیک ہے، کہاں پہنچے؟ خداوند فرماتا ہے وہ شخص کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، باوجود ہی کہ وہ عالم ہے، جانتا ہے، لیکن خدا نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیا کہ سوائے خدا کے اسے کون ہدایت کرے گا؟ وہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ کون سا شخص اس سے بدبخت تر ہے جو ملکوتی نفس اور اپنی انسانی کامیابی اور سعادت اور کمالات کو خواہشات نفس اور حیوانی زندگی پر قربان کر دیتا ہے؟ کتنا نالائق، کتنا بیوقوف، کتنا بدبخت ہوگا وہ کہ جو ملکوتی نفس کو قربان کر دے حیوانی زندگی کی خاطر۔ جیسا آج کل لوگ، دنیا یہی تو ہو رہی ہے
انہیں نہیں فرق پڑا کون بھوکا مر رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، انہیں تو اپنی دولت، شہرت اور عہدہ چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی کو ہدف بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد یہی ہے بس. اور نفس انسانی کو حیوانی لذات کے مقابلے فروخت کر دیتا ہے. مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خسارے میں وہ شخص، نقصان میں، گھاٹے میں جو دنیا میں مشغول ہے اور آگے کی زندگی کے، اخروی زندگی کے فوائد کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رکھا ہے اس نے. آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے نفس کو پست کاموں سے روکے رکھ، گرچہ تجھے ان امور کی طرف رغبت ہی کیوں نہ ہو، تمہیں بھلے ہی رغبت ہو، شوق ہو ان کاموں کی طرف، لیکن پست کاموں کی طرف رغبت ہے بھی نا، تب بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ جتنا تو اپنے نفس کو اس میں مشغول رکھتا ہے اس کا تجھے کوئی عوض حاصل نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.